تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا۔ تیرے ذمے ایک اونٹ لگایا تھا، تیرے سے وہ بھی قابو نہیں آیا۔ تو آپ جب حضرت ابو بکر اس کو لگا رہے تھے تو آپ دیکھ کے ہنس رہے تھے، فرمایا انظروا الی ھذا المحرم ماذا یفعل۔ اور مروہ کی سعی والی جگہ ہے، وہاں کچھ دروازے تھے، ان میں ایک دروازہ ہے بابو بنی شیبہ، آج کل وہاں پٹی لگی ہوئی ہے بابو السلام، آپ میں سے کوئی جائے تو ابھی آپ کو مل جائیں گے۔ وہ بابو بنی شیبہ تھا، یہ حضور کے اپنے خاندان کا دروازہ تھا، یعنی آپ علیہ السلام کے خاندان کے لوگ اس دروازے سے انٹر ہوتے۔ طواف کے دوران آپ نے کون سی دعا پڑھی ہے حدیث میں نہیں ملتی۔ اب ہمارے ہاں چونکہ علم نہیں ہے، وہ لوگوں نے کتابیں پکڑی ہوئی ہیں، پوری طواف کر رہے ہیں، کتابیں پڑھی جان دینے پر۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعا مانگنے کا نام ہے۔ لوگوں کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے نفلی عبادت چھوڑنا سنت ہے۔ ہمارے ہاں لوگ نفل پورا کرتے کرتے کئی فرض بن جا پہنتے، فرض رگڑ جاندے ہیں۔ بوسہ دینا سنت ہے اور لوگوں کو تکلیف دینا حرام ہے۔ ایک سنت کو پورا کرتے کرتے لوگوں کو تکلیف میں ڈال دو، حرام کام کر دو، تو اس میں اس سنت کا ثواب کہاں جائے گا؟ ہمارے ہاں وہ حجر اسود کو بوسہ دینے میں اتنی مارا ماری ہے کہ بندہ کہتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے، مرد عورت آگے ٹکرا رہے ہیں، وہ اختلاط ہو رہا ہے، نہ عورتوں کو ہوش ہے نہ مردوں کو ہوش ہے۔ یہ اختلاط، عورتوں سے مردوں کا ٹکراؤ حرام ہے، اور عورتوں کا مردوں سے بچ کے رہنا فرض ہے۔ لوگ ایک سنت پوری کرتے کرتے فرض چھوڑ دیتے ہیں۔ صلی علیک اللہ صلواتا دائما فالعز والفوز لیس الا فیک۔ ہم 10ویں ہجری کو ذکر کر رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں سے، اور 10ویں ہجری کا جو سب سے بڑا واقعہ ہے، جو قابل ذکر ہے، جس کو سیرت میں، حدیث میں، قرآن میں بہت بڑی جگہ ملی ہے، وہ حجۃ الوداع ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے جو اپنی زندگی میں حج فرمایا تھا، اس کی کچھ تفصیلات ہیں۔ سیرت کو کافی عرصے سے چلا رہے ہیں، قدرتی اس طرح ہوا ہے کہ ادھر سے حج بھی آنے والا ہے اور ادھر سے ہم بھی جس تذکرے پہ پہنچے ہیں وہ حج ہی کا ہے، تو اس کی چیدہ تھوڑی سی تفصیلات میں ذکر کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے ہجرت کے 10ویں سال ذوالقعدہ کے مہینے میں 25 تاریخ کو حج کا اعلان فرمایا، اور 25 کو مدینہ میں آواز لگ گئی کہ حضور علیہ السلام حج کرنے جا رہے ہیں، جو لوگ ساتھ جانا چاہیں وہ اپنی تیاری کر کے پہنچ۔ یہ ذوالقعدہ مہینہ ہے، اور اس کے بعد ایک ہی مہینہ ہے ذوالحجہ۔ ذوالحج کے مہینے میں ظاہر ہے حج ہوتا ہے 8، 9، 10، اور حج کی کاروائی ہوتی ہے پھر ساری۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ 25 تاریخ کو ذوالقعدہ کے مہینے میں اعلان فرمایا۔ اس دن ہفتے کا دن تھا، اور آپ نے جو لوگ اکٹھے ہوئے، کیونکہ بات تھوڑی سی چل رہی تھی پہلے سے، لوگوں کو یہ توقع تھی کہ آپ جانے والے ہیں حج کے لیے۔ جب آپ نے اعلان فرمایا تو تقریباً 8-10 ہزار کا مجمع اکٹھا ہو گیا تو آپ کے ساتھ حج پہ جانا چاہتے۔ یہ مجمع زیادہ ہوتا، لیکن مدینے میں انہی دنوں میں چیچک کی بیماری چل پڑی تھی۔ چیچک ایک بیماری ہے، جلد پہ، سکن پہ لگتی ہے، وہ شروع ہوگی، اس کی وجہ سے بخار چل پڑا، تو بہت سارے لوگ اس چیچک اور اس وبا کا شکار ہو گئے اور وہ ساتھ نہیں جا سکتے۔
میں آگے ذکر کروں گا، پھر آپ واپس آئے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ تسی ہنچتے گئے، اسی نال جانا سی، اسی بیمار ہو گئے، وہ کی بنے گا؟ وہ پھر انشاءاللہ آگے اس کا ذکر. بہرحال 8-10 ہزار کا مجمع تیار ہوا. آپ علیہ السلام نے غسل فرمایا، ظہر کی نماز مدینے میں پڑھ کے آپ روانہ ہو، اور 26 ذوالقعدہ کو آپ ذوالحلیفہ میں آ کے قیام پذیر، بلکہ عصر میں ہی آپ ذوالحلیفہ پہنچ گئے تھے. عصر جا کے ذوالحلیفہ میں پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، فجر پڑھی اور پھر ظہر پڑھی. 5 نمازیں آپ نے ذوالحلیفہ میں پڑھی. 25 کی شام آپ ذوالحلیفہ پہنچ گئے تھے. ذوالحلیفہ مدینہ سے بالکل قریب ہے. جہاں سے آپ میں سے اگر کوئی گیا تو حاجی لوگ مدینے سے نکل کے احرام باندھتے، نیت کرتے. آگے بسیں شسیں کھڑی ہوتی ہیں، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، ذوالحلیفہ کی مسجد ہے. یہاں جبریل آئے، آپ گزر رہے تھے اس وادی میں سے، تو جبریل علیہ السلام نے کہا رسول اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ وادی بڑی مبارک ہے، آپ یہاں قیام کریں. تو یہاں آپ ٹھہرے. تو اس کی وجہ سے پھر آپ نے 5 نمازیں یہاں پڑھی ذوالحلیفہ. 26 کی ظہر پڑھ کے آپ نے غسل ظہر سے پہلے کر لیا تھا، تو آپ نے 2 چادریں منگوائیں، سفید رنگ کی چادریں تھیں. ایک بستی تھی سہارا، وہاں کی بنی ہوئی 2 چادریں منگوائیں. وہاں کا کپڑا مشہور تھا. یہ سہارا بستی نا تقریباً آج کل مسقط عمان میں پڑتی ہے. مسقط میں ہے یہ بستی، آج کل کے جو تقسیم ہے ملکوں کی اس میں. تو سہارا کی بنی ہوئی 2 چادریں آپ نے منگوائیں، اور اپنا تہبند بھی اتارا، اپنی قمیض بھی اتاری، اور یہ 2 چادریں اپنے اوپر پہن. جب آپ نے چادریں پہننی تھیں تو نہانے کے بعد چادریں پہننے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے جسم پہ خوشبو لگائی. تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ حاجی آدمی اپنے جسم پہ خوشبو لگا سکتا ہے، لیکن احرام پہ خوشبو کی اجازت نہیں. حضرت عائشہ نے آپ کے جسم پہ خوشبو لگائی، اور خوشبو کا نام بھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے، زریرہ نام تھا اس کا. زریرہ پاؤڈر کی طرح کی خوشبو ہوتی تھی، اس کو ہاتھوں پہ لے کے بالوں میں، داڑھی میں، سر میں، جسم پہ یوں مل دیتے. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو لگائی. حدیث میں آتا ہے صحابہ نے وہ خوشبو لگی ہوئی آپ کی یہاں مانگ میں دیکھی کہ وہ پاؤڈر سے آپ کی مانگ میں نظر آ رہا تھا پڑا ہوا. اور آپ نے یہ 2 چادریں پہننے کے بعد اونٹنی پہ سوار ہوئے اور قبلہ رخ ہو کے فرمایا لبیک اللہم حجۃ لبیک. حج کا احرام باندھ لیا، حج کے احرام کی نیت کریں. احرام باندھتے ہوئے آپ نے چادریں پہلے پہن لی تھی، لیکن کچھ وقفہ درمیان میں آیا، اس کے بعد آپ نے پھر اونٹنی پہ بیٹھ کے یہ نیت فرمائی. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ احرام کی چادریں اگر کسی نے پہن لی ہیں تو اس سے احرام کی پابندیاں نہیں لگتی. جب نیت کرے گا پھر احرام کی پابندیاں شروع ہوں. تو ہمارے یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، وہ احرام پہنتے ہیں. اگر ان کی فلائٹ جدہ کی ہے تو وہ یہاں سے ہی باندھ کے جاتے ہیں احرام. اس میں ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ احرام کی نیت یہاں سے نہ کریں. غسل کر کے احرام پہن لیں لیکن نیت نہ کریں، کیونکہ احرام پہنتے ہی، نیت کرتے ہی پہ پابندیاں شروع ہو جائیں. احرام کی کچھ پابندیاں ہیں وہ پھر رکھنی پڑتی، ان کا خیال رکھنا پڑتا. تو احرام کی چادر یہاں سے پہن لیں لیکن نیت نہ کرے. جب جہاز میں پائلٹ اعلان کرتا ہے کہ اب ہم حدود حرم کراس کر رہے ہیں، اس وقت میں نیت کر لی جائے تو اس سے پابندیوں کا کچھ وقت مزید رخصت میں بدل جاتا ہے، مل جاتا ہے. جب آپ نے تلبیہ پڑھا لبیک اللہم حجۃ لبیک، حج کی نیت سے، تو اس میں آپ نے جو احرام پہنا تھا اس میں صرف حج کی نیت کی، اکیلے حج. تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے، یا رسول اللہ فرما رہے عمرے کو بھی ساتھ شامل فرمائے، عمرے کی بھی نیت اسی احرام میں کرے. جو اکیلا حج ہوتا ہے احرام میں اس کو افراد کہتے ہیں، اور جو عمرہ اور حج ایک ہی احرام میں اکٹھا کر دیا جائے اس کو قران کہتے ہیں.
اور تیسری ایک قسم ہوتی ہے جس میں صرف عمرہ کیا جاتا ہے، احرام میں عمرے کی نیت کر کے بندہ حرم چلا جائے، پھر کچھ دن آرام کرنے کے بعد جب حج کے دن آئے تو پھر اپنا حج کرنا، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ ہمارے جو یہاں سے پاکستان سے لوگ جاتے ہیں، ہندوستان سے جاتے ہیں یا اور جگہوں سے لوگ جاتے ہیں، وہ عموماً حج تمتع کرتے ہیں کہ پہلے جا کے عمرہ کر لیا، عمرہ کر کے حلالی ہو گئے، احرام اتار دیا، اپنی عام عادت کے مطابق کپڑوں میں لباس میں آ گئے، پھر جن دنوں حج شروع ہوگا پھر دوبارہ احرام پہن لیا حج کی نیت، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ چونکہ آپ نے اکیلے حج کی نیت کی تھی پہلے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اکیلے حج کی نیت افضل، اور جبریل نے آگے کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے عمرے کو ساتھ شامل فرمائیں، تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں حج اور عمرہ ایک ہی احرام میں کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ اور آپ نے خود ارشاد فرمایا، بعد میں جب مکے پہنچ گئے اور عمرہ کر کے فارغ ہو گئے تو آپ نے اعلان فرمایا بھی جنہوں نے صرف عمرے کی نیت سے پہنا تھا وہ احرام کھول دو، تمہارے اب حلالی ہونے کا وقت ہو گیا، عمرہ مکمل ہو گیا، جب حج شروع ہوگا تو پھر دوبارہ احرام پہن لینا۔ لوگوں نے کہا رسول اللہ آپ بھی ایسے کریں، آپ کیوں نہیں ایسے کر رہے؟ آپ نے تو احرام نہیں اتارا، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں احرام اتار دیں۔ تو آپ نے فرمایا چونکہ میں پیچھے سے نیت لے کے آیا ہوں اسی احرام میں حج کرنے کی، اس لیے میں اس کو نہیں اتار سکتا۔ لو استقبلت من امری ھذا ما استدبرت، اگلے سال اگر ایسے ہوگا تو میں وہاں سے صرف عمرے کا احرام لے کے آؤں گا، حج کا احرام ساتھ نہیں لاؤں گا، تو پھر میں بھی اسی طرح حلالی ہو جاؤں گا اور احرام کھول۔ تو لوگوں نے پھر احرام اتار دیے چونکہ عمرہ ہو چکا تھا۔ اس سے امام احمد بن حنبل اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے، پہلے پھر خالی عمرہ کر لیا جائے، پھر احرام اتار دیا جائے اور حج کے دنوں میں دوبارہ احرام پہنا جائے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے ہاں یہ صورت افضل ہے۔ بہرحال اس میں کون سی افضل ہے کون سی غیر افضل ہے، کس کی فضیلت زیادہ ہے کس کی کم ہے، اس پہ بڑی لمبی چوڑی بحث چلی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حج اصل میں چاہے قران ہو، چاہے افراد ہو، چاہے تمتع ہو، سارے ہی افضل ہیں۔ حج اصل میں کیفیت کا نام ہے، جس کی جتنی دل کی اچھی کیفیت ہو جائے گی اس کا حج اتنا افضل ہے، پھر چاہے وہ افراد کر لے، چاہے قران کر لے، چاہے تمتع کر لے۔ یہاں سے آپ چلیں ذوالحلیفہ سے، اور پہلی منزل جو آئی ہے اس کا نام ملل ہے۔ ملل پہ آپ ایک رات ٹھہرے، ملل سے آپ چلے تو اس سے اگلی جگہ ہے روحا، ایک چشمہ تھا پانی کا، یہاں سے تقریباً 70 انبیاء نے پانی پیا حج پہ جاتے ہوئے۔ انبیاء حج فرماتے تھے ابراہیم کے طریقے پہ علیہ السلام، 70 نبیوں نے اس کنویں سے پانی پیا۔ تو جبریل نے آگے کہا یا رسول اللہ اس کنویں پہ آپ ٹھہریں گے، یہاں قیام کریں گے، تو آپ نے بھی اس کنویں سے پانی پیا روحا پہ۔ روحا سے آپ چلے ہیں تو عصایہ ایک منزل ہے، پورا ایک دن کا سفر تھا، عصایہ پہ جا کے قیام کیا ہے۔ عصایہ سے آپ چلے ہیں اور پھر عرج ایک جگہ آتی ہے، ایک دن کے سفر کے بعد عرج پہ آ کے آپ ٹھہرے۔ جب آپ عرج پہ ٹھہرے ہیں سیرت میں ملتا ہے کہ ایک اونٹ تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا، حضرت ابوبکر بھی ساتھ تھے، ان کا ایک اونٹ تھا جس پہ کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا، توشا زاد راہ ساتھ لیا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام کا کھانا بھی اسی اونٹ پہ تھا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کھانا بھی اسی اونٹ پہ تھا۔ تو حضرت ابوبکر نے اپنے ایک غلام کے حوالے کر رکھا تھا، یہ اونٹ کے اس کو سنبھال کے رکھنا، یہ اونٹ آگے پیچھے نہ ہو، اس پہ ہمارا کھانا پانی سارا اسی پہ۔ اللہ کی شان، جب آپ عرج پہنچے ہیں تو وہ اونٹ غائب ہو گیا، وہ ملے ہی نہ، وہ اونٹ کدھر گیا؟ سارے مجمع نے تلاش کیا، وہ اونٹ نہیں ملا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، تیرے ذمے ایک اونٹ لگایا تھا، تیرے سے وہ بھی قابو نہیں آیا۔ تو آپ جب حضرت ابوبکر اس کو لگا رہے تھے تو آپ دیکھ کے ہنس رہے تھے، فرمایا انظروا الی ھذا المحرم ماذا یفعل، یہ اس احرام والے کو دیکھو، احرام پا کے کی کیتی جاتا ہے، وہ مار رہے تھے۔ وہ یعنی ایسی مار نہیں تھی جو سزا والی مار ہو، اس کو ویسے ہی تھپیڑ رہے تھے، تو نے اونٹ گم کر دیا ہمارا۔
صحابہ کو پتہ چلا کہ آپ کا کھانے والا اونٹ گم ہو گیا، تو وہ کھانا اپنا اپنا لے کے آگے پہنچ گیا، رسول اللہ ہماری طرف سے کھانا قبول فرمائے۔ تو ایک صحابی ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، اور ان کے بیٹے ہیں قیس، وہ گوشت بنوا کے لائے، بنا ہوا گوشت لے کے آئے گیا، رسول ہماری طرف سے آپ اکرام قبول فرمائیں، کھانا کھائے۔ جب وہ پہنچے تو ادھر سے نا ایک صحابی تھے جن کا نام ہے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، وہ قافلوں کے پیچھے پیچھے اکیلے سفر کرتے تھے، وہ کوئی شاہ پیچھے کسی دی ڈگ جائے، کوئی شہر رہ جائے، وہ چوک کے پیچھے لے آئے۔ تو صفوان بن معطل اس اونٹ کو ہانکتے ہوئے پہنچ گئے، تو وہ آپ نے کہا کھانا شانا دیکھو، تو اونٹ پہ کھانا بھی ویسے ہی تھا اور اونٹ بھی صحیح سلامت واپس آ گیا۔ تو آپ نے سعد بن عبادہ سے کہا یہ کھانا تم لے جاؤ اور جا کے خود کھا لو، لوگوں کو کھلا دو، ہمارا کھانا ہمیں مل گیا ہے، ہم وہی کھائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر وہی کھانا کھایا۔ عرج سے آپ نکلے ہیں تو اس کے بعد اگلی منزل آتی ہے عسفان۔ جب آپ عسفان پہ پہنچے، بلکہ ابوا آتی ہے، عرج کے بعد ابوا ہے۔ ابوا وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ کی قبر ہے۔ تو آپ نے یہاں آ کے ایک دن کے بعد ابوا بستی میں قیام کیا، اور ایک دن آپ اپنی والدہ کی قبر پہ ٹھہرے۔ وہاں کا حال ملتا ہے کہ آپ اپنی والدہ کی قبر پہ یوں ٹانگیں اٹھا کے، اپنی ٹانگیں جوڑ کے، اور اس کے اوپر ایسے بازو رکھ کے سر دے کے کافی دیر والدہ کی قبر پہ روتے رہے اور اپنی والدہ کو یاد کرتے رہے۔ لوگوں نے کہا رسول اللہ آگے جانا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں جانا، یہیں ٹھہرو، ایک رات میں اپنی والدہ کے پاس رکوں گا، پھر کل کو ہم آگے۔ ابوا ایک رات آپ ابوا میں ٹھہرے۔ ابوا سے آپ چلے ہیں تو اگلی بستی تھی عسفان، جہاں اگلی منزل جہاں آپ ٹھہرتے تھے، یا عموماً قافلے جہاں جا کے ٹھہرا کرتے۔ جب آپ عسفان پہ پہنچے تو آپ نے حضرت ابوبکر سے پوچھا ابوبکر یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ عسفان ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے بھائی ہود کو اور صالح کو، یہ دونوں نبی ہیں علیہم السلام، آپ نے فرمایا مجھے نظر آ رہا ہے میرا ہود اور میرا صالح بھائی احرام پہنا ہوا ہے اور یہیں سے گزرتا ہوا وہ بھی عمرے اور حج کے لیے جا رہا ہے۔ تو عسفان سے آپ چلیں تو مر الزہران، یہ 7ویں منزل۔ مر الزہران سے آگے صرف ایک جگہ آتی ہے، 8ویں منزل آپ کی صرف تھی۔ صرف پہنچ کے آپ خیمے میں داخل ہوئے تو حضرت عائشہ کو دیکھا اور رو رہی، بیویاں ساری ساتھ تھی، اور بیویوں نے عمرے کے احرام پہنا ہوا تھا، حج کا احرام نہیں تھا، اور کچھ روایات میں صرف حج کا احرام پہنا ہوا تھا، عمرے کا احرام نہیں، خالی افراد کا حج لے کے جا رہی تھی۔ آپ نے صرف یہ نیت فرمائی تھی کہ عمرہ اور حج اکٹھا کروں گا، بیویوں کی صرف نیت حج کی تھی۔ آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ لعلکی نفس تھی، شاید تمہیں وہ جو عورتوں والا مسئلہ پیش آتا ہے وہ پیش آ گیا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل مجھے وہی مسئلہ شروع ہو گیا ہے، اور اب رونا اس بات کا ہے کہ آپ کے ساتھ حج ہے، پتہ نہیں دوبارہ ملے نہ ملے، اور اس سال میں اس مسئلے کا شکار ہو گئی ہوں۔ تو آپ نے حضرت عائشہ کو تسلی دی اور فرمایا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، آدم کی ساری بیٹیوں کی یہ آزمائش ہے اور سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے اب تم عمرہ نہیں کرو گی، صرف حج کرو، مطلب حج کے دنوں تک تم پاک ہو جاؤ گی، تو پھر صرف حج کر لینا، عمرہ تم رہنے دو، عمرہ چھوڑو۔ صرف سے آپ چلے ہیں تو تنعیم آئے ہیں۔ تنعیم وہ جگہ ہے جہاں مسجد عائشہ ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ وہاں گئے ہیں، احرام پہنتے ہیں لوگ وہاں جا کے۔ تنعیم پہ پہنچ کے آپ نے پھر غسل فرمایا، اور جو احرام کی چادریں تھیں ان کو تبدیل کیا، جو مدینہ سے لے کے آ رہے تھے ان کو آپ نے یہاں آ کے تبدیل فرمایا۔ جب آپ مدینہ سے چل رہے تھے تو آپ کے بال بڑے بڑے زلفیں تھیں، تو جب آدمی اونٹ پہ یا گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے تو صحرا میں کھلا ہوتا ہے چونکہ ایریا، تو ہوائیں چلتی ہیں، ریت اڑتی ہے، وہ ساری بالوں پہ پڑتی ہے، بال بکھرتے ہیں، اڑتے ہیں، مٹی والے ہو جاتے ہیں، آلودہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے مدینہ سے چلتے ہوئے شہد لے کے اس کو پانی میں مکس کر کے ہلکا پتلا سا بنا کے وہ ہاتھوں پہ لے کے اس کو بالوں میں لگایا،
وہ میٹھے کی وجہ سے بال جڑ گئے تاکہ جو راستے کی گرد و غبار مٹی وغیرہ ہے وہ بالوں کے اندر نہ جائے۔ یہ جو ہمارے جوان آج کل جل نہیں لگاتے بالوں کو سمیٹنے کے لیے، جل لگتی ہے کہ وہ بال ذرا سمٹ جائے، تو اس زمانے میں ظاہر جل تو نہیں تھی، تو جل کا یہ طریقہ تھا کہ شہد کے پانی میں اس کو ہاتھوں میں لے کے وہ بالوں میں لگانا، تو آپ نے وہ لگایا۔ جب آپ تنعیم میں پہنچے ہیں مسجد عائشہ تو آپ نے دوبارہ غسل فرمایا اور وہ اپنے بال شال دھو کے صاف کیے، جسم سے جو وہ 2 چادریں سفر میں ساتھ آ رہی تھی، 8 منزلیں 8 دن لگے، وہ گندی ہوئی تھی، وہ آپ نے ساری اتاری اور 2 نئی چادریں اسی بستی کی بنی ہوئی صحارا کی وہ آپ نے دوبارہ زیب تن فرمائی، اور آپ مکے میں اوپر والی سائڈ سے داخل۔ ذی طوا ایک کنواں تھا، وہاں آ کے آپ ٹھہرے، ایک رات آپ وہاں رکے۔ یہ رات ہے اتوار کی رات، یعنی شب اتوار، ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات ہے جب آپ ذی طوا چشمے پہ پہنچ گئے، کنویں پہ۔ اگلے دن صبح پھر آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے صبح کے وقت۔ جو صفا اور مروہ کی سعی والی جگہ ہے وہاں کچھ دروازے تھے، ان میں ایک دروازہ ہے بابو بنی شیبہ، آج کل وہاں پٹی لگی ہوئی ہے بابو السلام، آپ میں سے کوئی جائے تو ابھی آپ کو مل جائیں گے۔ وہ بابو بنی شیبہ تھا، یہ حضور کے اپنے خاندان کا دروازہ تھا، یعنی آپ علیہ السلام کے خاندان کے لوگ اس دروازے سے انٹر ہوتے، تو آپ ذی طوا چشمے سے چل کے یا کنویں سے چل کے اپنی سواری پہ بابو بنی شیبہ پہ پہنچے اور یہاں اپنی سواری کو بٹھایا اور آپ اترے۔ مکے کے حضور علیہ السلام کے خاندان کے بچوں نے آپ کا استقبال کیا، تو آپ نے کچھ کو اپنی سواری پہ بٹھا لیا، کچھ کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیا، کچھ کو ویسے پیار کرتے کرتے آپ یوں مسجد میں داخل ہو گئے۔ یہ جو صفا مروہ والی جگہ ہے یہاں سے آپ مسجد کے اندر داخل اور آپ سیدھا حجر اسود پہ آئے، اور جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے بیت اللہ کو یوں سامنے رکھ کے دعا پڑھی، اللہم زد ھذا البیت تکریما و تعظیما و مہابتا و برا، یا اللہ اس گھر کی عزت میں عظمت میں مزید اضافہ فرما، اور اس گھر سے جو ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، دلوں پہ ایک تیرا خوف طاری ہوتا ہے، تو اس میں مزید اضافہ فرما، وزد من اعتمرہ او حجہ تعظیما و تکریما و مہابتا و برا، اور جو اس گھر کی زیارت کرنے آئے، عمرہ کرنے آئے، حج کرنے آئے، تو اس کی بھی عزت میں اضافہ فرما، اس کی بھی عظمت میں اضافہ فرما۔ یہ آپ نے بیت اللہ کو دیکھ کے یہ دعا پڑھی۔ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ کعبے کو دیکھ کے جو دعا پڑھو گے یا جو دعا مانگو گے وہ فوراً قبول ہو جائے، ایسی کوئی بات حدیث میں نہیں ہے کہ کعبے کو دیکھ کے جو دعا مانگے وہ بندہ کو فوراً قبول ہو جائے، ایسی کوئی بات حدیث میں نہیں ملتی۔ نہ آپ نے کعبے کو دیکھ کے کوئی ایسی خاص دعا پڑھی ہے کہ بندہ کہے بھئی اے دعا منگنی جی اتھے دے قبول ہو جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب آدمی کی توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو دعا کی قبولیت کے چانس بڑھ جاتے ہیں، یعنی اس کے قبول ہو جانے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو چونکہ آدمی ایک سفر کر کے اتنا لمبا، اتنی محنت مشقت سے وہاں پہنچتا ہے اور کعبے کا دیدار کرتا ہے، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں دل خود بخود اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو دعا کی قبولیت کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ اس موقع پہ اگر کوئی دعا کی جائے تو دل کی توجہ خالصتاً چونکہ اللہ کی طرف ہوتی ہے تو 100% امکان ہے کہ وہ دعا قبول ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کعبے کی کو دیکھ کے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، ورنہ ایسی کوئی حدیث میں بات موجود نہیں ہے تو اسے کعبے نے دیکھ کے ضرور کوئی دعا مانگنی یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں تو ایک دم جب کعبے پہ نظر پڑتی ہے تو عموماً بھول جاتا ہے اور کی مانگنا، عقل اڑ جاتی ہے۔ جو بندہ سوچ کے جاتا ہے، خیال لے کے جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، تو پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہوں اسی کی مانگنا سی سانوں تے یاد ہے والی صاحب ہوں کی کریے، وہ موقع تے لنگ گئے۔ تو
وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، ورنہ ایسی کوئی بات حدیث سے ثابت نہیں۔ آپ سیدھا داخل ہو کے حجر اسود پہ آئے، اور حجر اسود پہ آ کے آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر سجدہ کیا، پھر بوسہ دیا پھر سجدہ، پھر بوسہ دیا پھر سجدہ، اور پھر آپ نے اٹھ کے طواف کو شروع کیا۔ پہلے 2-3 چکر آپ نے ذرا توڑ کے لگائے، زور سے لگائے، اور باقی 4 چکر آپ نے عام رفتار پہ لگائے۔ یہ کیوں دوڑے تھے، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، علماء سے آپ نے سن رکھی ہے، بیان بھی ہو چکی ہے۔ کافروں نے کہا کہ مسلمانوں نو بھوک لے دے کے بہ گئی، یہ کمزور ہو گئے، انہاں کول تو ٹریا پھریا بھی نہیں جاتا۔ تو کافروں کے اس اشکال کا، اس طانے کا جواب دینے کے لیے آپ نے مسلمانوں سے کہا طواف لگاتے ہوئے، چکر کاٹتے ہوئے ذرا تیزی سے دوڑو تاکہ ان کو پتہ چلے ان میں جان موجود۔ طواف کے دوران آپ نے کون سی دعا پڑھی ہے، حدیث میں نہیں ملتی۔ اب ہمارے ہاں چونکہ علم نہیں ہے، وہ لوگوں نے کتابیں پکڑی ہوئی ہیں پوری، طواف کر رہے ہیں، کتابیں پڑھی جان دینے پر۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعا مانگنے کا نام ہے۔ میری بات ذرا دھیان سے سنو، دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعا مانگنے کا نام ہے۔ جب آدمی کتاب لے کے یوں پڑھنا شروع کرتا ہے دعائیں، تو توجہ کتاب میں چلی جاتی ہے، اللہ سے کٹ جاتی ہے۔ وہ یہی دیکھتا رہتا میں کتنے پہنچیا، کیڑی لائن تے پہنچیا، کیڑے صفحے تے اگوں ان کی پڑھنا، پیچھے میں کی پڑھنا، بس اس کی توجہ اللہ سے ہٹ جاتی ہے۔ جو دل کی مانگنے والی کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے دعا پڑھنی نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آپ سے طواف میں کوئی دعا ثابت نہیں، بندہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے شروع ہو جائے، نہیں، دعا مانگنے کا نام۔ ایک بچہ ہے مانگنے والا ہے، اگر وہ آ کے میرے سے یوں مانگے میرا یہ مسئلہ ہے، میرا وہ مسئلہ ہے، میں ایسے ہو گیا، میرا لٹ گیا، میں پٹ گیا، میرا، تو آدمی اس کو کچھ بھی نہیں دے گا۔ بندہ کہتا ہے تیری تو توجہ ہی نہیں ہے میرے حال، تو پتہ نہیں آنکھیں کی جانا ہے، تینوں آپ بھی نہیں پتا۔ اور اگر ایک بچہ آئے، وہ پہلے مانگنے کی شکل بنائے، پھر تھوڑے 2-4 آنسو لائے، اور پھر وہ اپنی کہانی سنانا شروع کرے، میرے نال اے ہو گیا، میرے نال انج ہو گیا، میں لٹیا گیا، میں ماریا گیا، میرا پیو کوئی نہیں، میری ماں کوئی نہیں، میرا یہ مسئلہ، میرا وہ مسئلہ، تو بندے کا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو دینے کو دل کر پڑتا ہے، چلو انہوں کوئی نہ کوئی شے پائی دے دو۔ یہ فرق ہے دعا مانگنے کا اور دعا پڑھنے کا۔ تے اکھاں بند کر کے دعاؤں پڑھنی ہے نہیں، دعاؤں منگنیاں نے۔ طواف کے دوران دعائیں مانگ، جو آپ کی سمجھ میں آئے۔ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو، توحید کے کلمات یاد ہیں وہ پڑھ سکتے ہو۔ چوتھا کلمہ بہترین ذکر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، کوشش کرو طواف میں اس کو پڑھو۔ طواف کے ہر چکر، ہر قدم پہ 1,00,000 نیکی، طواف کے ہر قدم پہ 1,00,000 نیکی ہے۔ آپ نے یوں طواف فرمایا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ آ کے حجر اسود کو بوسہ دیا، دوبارہ 7 چکروں میں حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا۔ رش بڑھ گیا تھا، رش بہت 60-70 ہزار لاکھ کے قریب مجمع پہنچ گیا، تو اب رش ہونے کی وجہ سے پھر آپ نے حجر اسود کو دوبارہ بوسہ نہیں دیا۔ پھر کیا کرتے تھے، لاٹھی تھی آپ کے ہاتھ میں، وہ حجر اسود کی طرف یوں کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس لاٹھی کو بوسہ دے دیتے تھے اور اگلا چکر شروع کرتے، بس، جس کو ہم استلام کہتے ہیں۔ حاجی لوگ اب جا کے استلام، حجر اسود کو دور سے اشارہ کر کے اس کو چوم کے اپنا اگلا چکر شروع کرتے۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا رضی اللہ عنہ، آپ نے کہا عمر، حجر اسود کے بوسہ دینے میں لوگوں کو تکلیف نہ دینا، آسانی سے لے سکو تو لے لینا، نہیں تو لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، اور لوگوں کو تکلیف دینا حرام ہے۔
ایک سنت کو پورا کرتے کرتے لوگوں کو تکلیف میں ڈال دو، حرام کام کر دو، تو اس میں اس سنت کا ثواب کہاں جائے گا؟ ہمارے ہاں وہ حجر اسود کو بوسہ دینے میں اتنی مارا ماری ہے کہ بندہ کہتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے، مرد عورت آگے ٹکرا رہے ہیں، وہ اختلاط ہو رہا ہے، نہ عورتوں کو ہوش ہے نہ مردوں کو ہوش ہے۔ یہ اختلاط، عورتوں سے مردوں کا ٹکراؤ حرام ہے، اور عورتوں کا مردوں سے بچ کے رہنا فرض ہے۔ لوگ ایک سنت پوری کرتے کرتے فرض چھوڑ دیتے، دین کی سمجھ نہیں ہے، بس جذبات ہے، اپنے جذبات کے مطابق ہم نے دین بنا رکھا ہے، جو سانو سمجھ آیا وہ ساڈا دین۔ آپ فرمایا عمر آسانی سے کر سکو تو بوسہ کر لینا، آسانی سے نہ ہو تو لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈال۔ آپ طواف سے فارغ ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر آپ صفا مروہ کی طرف تشریف لے گئے، زمزم کے کنویں پہ، زمزم کا کنواں اسی طرف میں، وہاں آپ تشریف لے کے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کنویں میں سے ڈول کھینچا زمزم کا، اور آپ کو پانی ڈال کے دیا، آپ نے وہ زمزم کا پانی پیا۔ اس لیے طواف کے بعد زمزم کا پانی پینا بھی سنت ہے۔ پھر آپ نے حضرت عباس سے فرمایا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ اس کو بھی فرض بنا لیں گے یا حج کا حصہ سمجھ لیں گے تو ایک ڈول میں بھی کھینچتا اور خود ڈال کے لوگوں کو پلاتا۔ چونکہ آپ کا خاندانی کام تھا، بنو ہاشم کے لوگ حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا لوگ اس کو فرض بنا لیں گے تو میں بھی پانی کھینچ کے حاجیوں کو پلاتا، جو میرا خاندان کا کام ہے وہ میں بھی کردا۔ اس سے علماء نے کہا ہے آباء و اجداد کا ایسا کام جو خیر کا ہو اور اچھا ہو اور اس میں کوئی برائی نہ ہو تو اولاد کو اپنے ماں باپ کا چھوڑا ہوا کام کرنا چاہیے، اس کی اس روایت کو باقی رکھنا چاہیے۔ پھر آپ واپس حجر اسود پہ آئے اور یہاں ایک بوسہ دیا حجر اسود کو، اور پھر آپ صفا مروہ پہ تشریف لے گئے۔ جب آپ صفا مروہ پہ جا رہے تھے تو یہ آیت زبان پہ تھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور صفا مروہ کے چکر آپ نے لگائے 7 چکر۔ پہلے 3 چکروں میں آپ نے تھوڑی تیزی فرمائی، آخری 4 چکروں میں آپ ذرا عام حالت میں چلے۔ کچھ روایات میں ملتا ہے کہ رش بڑھ گیا تھا تو آپ نے پھر سعی کو پیدل نہیں کیا، صفا مروہ کے جو چکر وہ پیدل نہیں کیے، اونٹنی پہ سوار ہو گئے اور پھر اونٹ پہ چکر لگائے، اور یہ 7 چکر آپ نے پورے کیے۔ یہاں پھر آپ نے عمرے کو پورا کر دینے کے بعد اعلان فرمایا کہ بھائی جو صرف عمرے کی نیت رکھتا تھا اس کا عمرہ ہو گیا ہے، وہ اپنا احرام کھول دے، جب حج کے دن آئیں گے تو پھر دوبارہ احرام پہن لے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ کھولیں، آپ نے کیوں نہیں کھولا؟ تو آپ نے فرمایا میں حج کی نیت لے کے آیا ہوں اس لیے نہیں کھولا۔ تو تمام بیویوں نے بھی احرام سے وہ حلال ہو گئی اور احرام کی نیت چھوڑ دی اور عمرہ ادا ہو گیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو تھی، حضرت فاطمہ نے بھی چونکہ وہ عمرہ مکمل ہو گیا، آپ نے کہا حلالی ہو جاؤ، تو حضرت فاطمہ نے پھر غسل کیا اور پیلے رنگ کا لباس پہنا اور آنکھوں میں سرما لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے اپنی بیگم فاطمہ کو دیکھا بھی یہ تو بڑی تیار ہو کے بیٹھی ہے، نہا دھو کے کپڑے شپڑے بدلے میں سرما لگا، تو حضرت علی نے ڈانٹنا شروع کر دیا، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ احرام میں نہا لیا ہے، اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور اللہ کے نبی کے پاس ابا جی کو لا گئے، یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ اب تم احرام چھوڑ دو، تو ہم نے تو نہا لیا ہے، ہم تو اپنے لباس بدل لیے، یہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے احرام کیوں کھول دیا اور تم نے ساری پابندیاں کیوں چھوڑ دی؟ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا صدقت، اس نے سچ کہا ہے، میں نے ان کو حکم دیا، صدقت واللہ صدقت انا امرتها، اللہ کی قسم فاطمہ سچ کہتی ہے، میں نے اسے حکم دیا ہے کہ احرام کی پابندی چھوڑ، اور آپ نے ان کے احرام کھلوا دیے۔ خود احرام نہیں کھولا، ابو بکر نے نہیں کھولا، عمر نے نہیں کھولا، طلحہ زبیر علی انہوں نے احرام نہیں کھولا، چونکہ یہ پیچھے سے حج کی نیت لے کے آئے، باقی سب کا آپ نے احرام کھلوا دیا۔ 4 دن اس کے بعد آپ مکے میں ٹھہرے، ایک اتوار کو مدینے سے چلے تھے، دوسری اتوار کو آپ مکے پہنچے اور یہ ساری کاروائی کی ہے عمرے کی، اور پھر آپ نے احرام کھلوا دیے۔ اس کے بعد آپ 4 دن مکے میں ٹھہرے،
یہ ذوالقعدہ کا مہینہ جس میں آپ چلے تھے 29 کا تھا، 29 دنوں کا مہینہ تھا، 4 دن اس مہینے کے اور 4 دن ذوالحج کے، 4 ذی الحج کو آپ نے یہ عمرہ کیا ہے اتوار کے دن۔ اچھا اتوار گزری ہے، عمرہ ہو گیا، سوموار منگل بدھ 3 دن آپ دوبارہ مسجد تشریف نہیں لائے، نماز بھی اپنی جگہ پہ پڑھی۔ آپ دیکھ رہے ہو 3 دن آپ واپس حرم میں نہیں آئے، کیوں؟ کہ میرے جانے سے ایک دم رش پڑتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور میرا اب جا کے طواف کرنا یا میرا وہاں جا کے نماز پڑھنا اب ایک نفلی چیز ہے، اس لیے میں اپنی جگہ پہ اپنی قیام گاہ پہ نماز پڑھوں گا۔ طواف کے لیے نہیں گئے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ لوگوں کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے نفلی عبادت چھوڑنا سنت ہے۔ ہمارے ہاں لوگ نفل پورا کرتے کرتے کئی فرض بن جا پہنتے، فرض رگڑ جاندے۔ طواف کی نیکی میں نے آپ کو بتائی، ہر قدم پہ 1 لاکھ نیکی ہے۔ آپ نے دوبارہ 4 دن 3 دن وہاں قیام کیا، آپ طواف کرنے نہیں آئے کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ لوگوں کی تکلیف کا اتنا خیال فرماتے، اور ہم کہتے ہیں بھائی ساتھ حاجی آیا دے مار، ادھر سے دے مار، لتاں مکے ٹھڈے پتہ نہیں کی ہوندہ ہے، اتھے جا کے ویکھو تانوں اندازہ ہو جائے۔ پھر آپ 3 دن قیام کے بعد بدھ کو دوبارہ مسجد میں داخل ہوئے، زور کی نماز پڑھائی، چھوٹا سا حج کا خطبہ دیا کہ حج کیویں کرنا، ترتیب سمجھائی، بھئی یہاں سے ہم کہاں جائیں گے، پھر ہم کہاں جائیں گے، پھر ہم کہاں جائیں گے، تو تھوڑی ترتیب بتائی۔ آپ پھر واپس چلے گئے اور دوبارہ مسجد میں نہیں آئے۔ یہ بدھ سے جمعرات کا سارا دن بھی آپ نے اپنی قیام گاہ پہ گزارا ہے، مسجد نہیں آئے کہ رش بڑھے گا، میری وجہ سے لوگ زور ڈالیں گے، پھر لوگوں کو تکلیف ہو۔ پھر جمعرات کو آپ دوبارہ مسجد حرام میں آئے ہیں۔ اس سے اگلی کاروائی انشاءاللہ اگلے جمعے پہ کر لیں گے۔ اللہ ہمیں اپنا صحیح دین سیکھ کے مزاج سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنت عطا فرمائے۔ صلى عليك الله صلواتا دائما، فالعز والفوز ليس إلا فيك.